بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا لاشم آف اردو. راجہ گدھ کے اوپر پچھلے 2 لیکچرز میں نے بات کی تھی اور میں نے آپ کو راجہ گدھ کی کہانی سنائی تھی. میں نے آپ کو کہانی اس طرح سے سنائی کہ اس کے کردار بھی آپ پر واضح ہو گئے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو راجہ گدھ کی کہانی سنانی پڑے، اس کی کہانی پر لکھنا پڑے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اگر آپ کو راجہ گدھ کی کرداروں پر لکھنا پڑے، وہ بھی آسان ہو جائے. آپ کو یہ ناول، جب ناول کی کہانی آپ سمجھ لیتے ہیں، ازبر ہو جاتی ہے، تو اس کی تفہیم بہت آسان ہو جاتی ہے. اس سے کہیں بھی کوئی پیراگراف آ جاتا ہے، اگر آپ کو کہانی یاد ہے، اس کے کردار یاد ہے، تو یقیناً آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس ناول سے جو ہے ایک پیراگراف آیا ہوا ہے. آج کا جو لیکچر ہے، اس میں ہم راجہ گدھ ناول کے مختلف حصوں پر بات کریں گے. اس ناول کے کتنے حصے ہیں؟ اس کے اندر پرندوں کے حوالے سے بھی چیپٹرائزیشن کی گئی ہے. یا کچھ ہر چیپٹر کے اندر پرندوں کی بھی ایک کانفرنس ہوتی ہے. پرندے کس بات کی علامت ہے، کس بات کے استعارات یہاں پہ استعمال کیے جا رہے ہیں. آج کے اس لیکچر میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ راجہ گدھ کے مختلف حصوں میں جو پرندے کانفرنسز کرتے ہیں، اس کے مقصد کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے پرندوں کی کانفرنس ہوتی ہے اور اس کے بعد انسانوں کی کہانی چلتی ہے. اگر پرندوں کی وہ کانفرنس سمجھ آ جائے، ان کی جو گفتگو ہے وہ سمجھ آ جائے، اس کا مقصد اور اس کی منتہا جب وہ سمجھ آ جائے، تو بہت آسانی ہو جاتی ہے یہ سمجھنے میں کہ اس ناول کے مقاصد کیا ہے، اس کی بنیادی آئیڈیالوجی کیا ہے، کس نظریے پر اس ناول کو لکھا گیا ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے، بانو قدسیہ کن خیالات کی حامل ہے. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ناول کے کتنے حصے ہیں اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے. راجہ گدھ میں جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ شام سمے. شام سمے جو ہے پہلا حصہ ہے، شام کا وقت، اور اس کا ذیلی عنوان ہے عشق لا حاصل. یہ عنوان جو ہے یوں سمجھیے کہ قیوم کا جو سیمی شاہ کے ساتھ تعلق ہے، سیمی شاہ کی زندگی تک کا یہ جو ہے یہ حصہ چلتا ہے. کیونکہ سیمی شاہ عشق لا حاصل کی بھیٹ چڑھ گئی، اور اس حصے میں جو آخری جملے میں ملتے ہیں وہ عشق سیمی شاہ کی موت کے بعد عشق لا حاصل کی طبعی موت، خودکشی، دیوانہ پن کا معراج. ظاہر ہے کہ دیوانگی کی معراج تھی اور یہ خودکشی اس نے کر لی تھی، اور یہ کوئی دیوانگی مثبت نہیں تھی، منفی تھی. اور عشق بھی عشق لا حاصل سے دیوانگی ملتی ہے اور دیوانگی کے معراج ملتی ہے، اور سیمی شاہ کی موت واقع ہوئی. تاہم ایک بات جو سمجھنے کی اور بھی ہے اس حصے میں، وہ پرندوں کی پہلی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوتی ہے، اور پرندے اس میں ہما اس کانفرنس کو اس کی جو ہے چیئر کرنا چاہ رہا ہے کہ اس نے کرنا ہے. سارے پرندے اس کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہما نہیں پہنچتا. جب ہما نہیں آتا تو جو سی مرغ ہے وہ اس کانفرنس کو لیڈ کرتا ہے، یا اس کی صدارت کرتا ہے، اور یہاں پر مختلف قسم کی ڈسکشنز ہوتی ہیں. سی مرغ سے پرندے یہ کہتے ہیں کہ آقا، آج کے ہم نے یہ کانفرنس اس لیے منعقد کی ہے کہ انسان نے ایٹم بم ایجاد کیا ہے، انسان دیوانگی میں مبتلا ہو گیا ہے، اور انسان ہمیں ڈر یہ ہے کہ انسان کی یہ جو دیوانگی ہے یہ اس دنیا کو برباد نہ کر دے، اور
یہ اس کا کوئی اور یہ دیوانگی جو ہے دنیا کو تباہ کر ہی رہی ہے، لیکن آقا وہ ایک قرارداد اس کے اندر پیش کی جاتی ہے کہ اس میں جو گدھ ہے وہ بھی انسانوں کی راہ پر ہو کے چلنا شروع ہو گیا ہے۔ جس طرح انسان دیوانگی کا شکار ہو گئے، وہ حرام خوری کی طرف آ گئے اور اس کی وجہ سے دنیا کا امن، سکون اور چین اور قرار برباد ہونے والا ہے، اسی طرح یہاں پر آقا سیور کو بار بار کہتے ہیں، مینا ڈسکشن میں حصہ لیتی ہے، طوطا حصہ لیتا ہے، نجد کی بلبل یہ اس میں حصہ لیتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گدھ کو اپنے پرندوں کی دنیا سے نکال دینا چاہیے۔ کیوں نکال دینا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان پاگل پن کے شکار ہو گئے، اسی طرح جو پرندوں کے اندر گدھ ہے یہ بھی وہ بھی سمجھیے کہ پاگل پن کا اور دیوانگی کا شکار ہو گئی ہے، اور راجہ گدھ کو بلا کے کہنا چاہیے کہ جو گدھ جاتی کے سارے پرندے ہیں وہ ہمارے جنگل چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ بھی مردہ جانوروں کو کھانا شروع ہو گیا، مردہ جانوروں کو کھاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ درختوں پر اور اوور ایٹنگ کرتا ہے، اور درختوں کے اوپر الٹا لٹک کے یہ جو گدھ ہے یہ الٹیاں کرتی ہے، تو اور یہ خود جو ہے حلال خوری نہیں کرتی ہے، خود مار کے نہیں کھاتی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی جو ڈسکشنز ہیں یہ پرندے کرتے ہیں، اور یہ ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ گدھ کو نکال دینا چاہیے۔ ذرا اس کو ریلیٹ کیجئے قیوم کے ساتھ۔ راجہ گدھ یہ بھی تو راجہ گدھ ہے، اور یہ سمیشا جو کہ کسی اور کا مرا ہوا گوشت ہے، مرا ہوا روح ہے، مرا ہوا جسم ہے۔ قیوم کے اوپر قیوم کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود، اس کو سمجھنے کے باوجود وہ سیمی شاہ کو نوچتا ہے، اسے کھاتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح گدھ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں اڑ جاتی ہیں جب تک وہ سارا مردار کھا نہیں لیتی ہیں، اسی طرح جب تک سیمی شاہ کی موت واقع نہیں ہوتی اس وقت تک قیوم اسے نوچتا رہتا ہے، اسے کھاتا رہتا ہے۔ سیمی شاہ کی موت واقع ہو جاتی ہے، گدھ آگے اڑ جاتے ہیں، اور یہ کانفرنس بھی اس چیپٹر کے سٹارٹ میں ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے اس ناول کا، راجہ گدھ کا، وہ دن ڈھلے، شام سمے، کیونکہ شام کے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سیمی شاہ اور قیوم کا جو سیکشول ریلیشن ہے وہ شام کے وقت ہوتا ہے، جب شام ڈلتی ہے، اور کافور کے درخت باغ جناح میں، اور پھر یہ کہ اس کی ایک سمبولک بھی اہمیت ہے کہ سیمی شاہ کے لیے تو شام آ گئی تھی، اور اس کا آفتاب اس سے جدا ہو گیا تھا، اور وہ تو موت کی طرف بڑھ گئی تھی، اور روحانی، ذہنی، شعوری طور پر تو مر گئی تھی۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے دن ڈھلے، اس کا جو ذیلی عنوان ہے وہ لا متناہی تجسس۔ اس میں جو عرفان یا عشق الحاصل، راجہ گدھ اور انسان کے نام خوری، پاگل پن، انفیکٹ یہ جو ڈسکشنز ہیں یہ پچھلے چیپٹر کے اندر ہوئی ہیں، یعنی عرفان یا عشق الحاصل۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس سے تھوڑے سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں کہ عرفان حاصل ہونا یا عشق الحاصل، اگر تو عشق کمال کی طرف چلا گیا ہے، اور آگے ہم جا کے ڈسکشنز کریں گے کہ جو جینز میوٹیشن کے اوپر بانو قدسی نے اصل فلسفہ پیش کیا ہے، تو اگر تو عرفان ذات ہوا ہے، رزق حرام کھایا، رزق حلال کھایا ہے، تو خدا کے ساتھ جو خاص تعلق ہے وہ عرفان ہوتا ہے، اور عرفان کمال کو پہنچتا ہے۔ اور اگر عشق لا حاصل ہو یا حرام خوری ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان راجہ گدھ بنتا ہے، اس کا نتیجہ یہ کہ انسان حرام خوری کی طرف آتا ہے، انسان پاگل پن کی طرف چلا جاتا ہے، وہ ایب نارمل ہو جاتا ہے، اور یوں اس کی زندگی اس ایب نارمیلٹی کے اندر کھیت رہتی ہے۔ دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا دن ڈھلے، دوسرے حصہ، اس کے ذیلی عنوان ہے لا متناہی تجسس۔ پرندوں کی دوسری عالمی کانفرنس ہوتی ہے، اور راجہ گدھ کا گیدڑ کو وکیل کرنا۔ اب ہوتا کیا ہے
کہ پرندوں کی دوسری عالمی کانفرنس میں نوٹس جاری کر دیا گیا. پہلے میں نوٹس جاری کر دیا گیا تھا کہ راجہ گدھ کو پیش کیا جائے، اس کو سمن مل گیا. اب جب راجہ گدھ کو اس بات کا سارا پتہ چلا تو اس نے اپنے جو برادری ہے اس کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہمیں جنگل سے نکالنا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم حرام خور ہیں، ہم مردار خور ہیں، ہم حرام کھاتے ہیں. اور اس رزق حرام کی وجہ سے جس طرح انسان رزق حرام کا عادی ہونے کی وجہ سے اس کی دنیا کے اندر چین سکون ختم کر رہا ہے، دنیا میں تباہی مچا رہا ہے، اسی طرح خیال یہ ہے کہ راجہ گدھ جو ہے، یعنی ہم گدھ جاتی کی برادری جو ہے، یہ پرندوں کے لیے ان کی ذات اور ان کی چین اور قرار کے لیے نقصان دہ ہے، جنگل کے سکون کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے. چنانچہ سارے اسے مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنا وکیل کر لینا چاہیے، وہ وکیل جو اگلی کانفرنس کے اندر ہماری وکالت کرے. اب راجہ گدھ جو ہے وہ گیدڑ کے پاس جاتا ہے. یاد رکھیں گیدڑ بھی حلال خور نہیں ہے، گیدڑ بھی حرام خور ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ گیدڑ خود شکار نہیں کرتا، بلکہ جو شیر کا بچہ کھوچا ہوتا ہے جو وہ چھوڑ جاتا ہے یا کوئی اور جانور چھوڑ جاتا ہے، اس مردار پر اس بچے کھچے کو گیدڑ کھاتا ہے. تو گویا کہ گیدڑ اور راجہ گدھ کی نیچر ایٹ سم ایکسٹینٹ ایک جیسی ہے. اس لیے گیدڑ راجہ گدھ کی نیچر کو سمجھ سکتا تھا، اس کی وکالت کر سکتا تھا. راجہ گدھ گیدڑ کے پاس جاتا ہے، اسے ساری بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری وکالت کرو. اب اس میں دوسری طرف آپ دیکھیں آبدہ جو ہے قیوم جو ہے سیمی شاہ کی موت کے بعد اب وہ آبدہ کی طرف چلا گیا ہے. آبدہ بھی تو رزق حلال نہیں ہے اس کے لیے، وہ بھی تو وحید کی منقوہ ہے، اس کی بیوی اسے ناراض ہو کے آئی ہے. تو گویا کہ قیوم جو ہے ایک بار پھر مردار کسی اور کا حق جو ہے وہ کھانے کی طرف بڑھ گیا ہے، وہ آبدہ کو کھانا شروع ہوا ہے. اگرچہ آبدہ بعد میں ریزسٹ کرتی ہے، وہ چلی جاتی ہے، لیکن قیوم جو راجہ گدھ ہے وہ اپنا جو رزق حرام ہے. یاد رکھیے چھوٹی سی بڑی اہم بات کہ قیوم کا جو والد ہے وہ اس کی ماں کو کہیں سے بھگا کے لایا تھا، اور قیوم ایک منظر کے اندر کہتا ہے جب وہ گاؤں جاتا ہے تو دور سے دیکھتا ہے کہ اس کا باپ چھت پر کھڑا ہے، اور اسے ایسے لگتا ہے کہ دور سے جیسے راجہ گدھ چھت کے اوپر کھڑا ہو. تو گویا کہ یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو بھگا کے لایا تھا، رزق حلال نہیں تھا. ہم اس کے آگے ویسے لمبی ڈسکشن کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آبدہ وہ آگے قیوم کی صورت میں ایک اور گدھ پیدا ہوا جس نے آبدہ کو کھانا شروع کیا. تو لیکن اب بھی قیوم کے اندر بے چینی ہے، لامتناہی تجسس ہے. قیوم جو ہے اس نے پروفیسر سہیل کی مدد سے کمل آسن جو ہے یوگا کی قسم ہے وہ کرنا شروع کیا ہے، چرس پینا شروع کیا ہے. اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا کرے. ایک عجیب تجسس ہے، جیسے یہاں ایک تجسس ہے کہ کیا بنے گا راجہ گدھ کو نکالنے کے حوالے سے، اسی طرح ایک تجسس قیوم کو بھی ہے. اس کی زندگی ایک لامتناہی تجسس کی صورت میں ڈھل جاتی ہے. اس کے بعد یعنی کہ دوسرے چیپٹر کے اندر آبدہ آخر کر چلی جاتی ہے، اور قیوم کے ساتھ یوں سمجھے کہ دوسرے چیپٹر یہاں ختم ہو جاتا ہے، اور پرندوں کی عالمی کانفرنس کے اندر جو ہے سمجھ جاری کیا تھا. اب راجہ گدھ نے وکیل کے ساتھ بات کر لی. تیسرا جو آتا ہے چیپٹر وہ ہے دن چڑھے. اس کے ذیلی عنوان ہے رزق حرام. پرندوں کی تیسری عالمی کانفرنس منعقد ہوتی ہے، اور اس میں راجہ گدھ نے جو پچھلے حصے میں گیدڑ کو وکیل کیا تھا کہ گیدڑ جو ہے وہ وکالت کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. کانفرنس میں گیدڑ پیش ہوتا ہے اور وہ آگے کہتا ہے کہ آقا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آخر کار راجہ گدھ کا کیا قصور ہے. یہ تو اس کی نیچر میں ہے، یہ تو اس کی جبلت میں ہے حرام کھانا، حرام مردار کو کھانا، تو اس کا قصور کیا ہے. تو آگے سے جو چیل ہے وہ جواب دیتے کہ نہیں، ایک زمانہ تھا جب کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ گدھ حرام خور نہیں ہوا تھا. ہاں یہ جو ہے
گدھ جو ہے اس نے بعد میں حرام خوری شروع کی ہے، اور ہمیں ڈر ہے کہ اس حرام خوری کی وجہ سے جسے دیوانگی پیدا ہو جائے گی، دیوانگی جیسے انسان میں پیدا ہو گئی ہے، وہ دنیا کا امن چین خراب کرے گا، یہ ہماری دنیا کا امن چین خراب کرے گا۔ اب اس کے جواب میں راجہ گدھ سے سوال کیا جاتا ہے۔ راجہ گدھ اقبال جرم کر لیتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہاں شاید ایک ایسا زمانہ تھا جب ہم ایسے نہیں تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ہندو جو یوگی تھا وہ عرفان حاصل کرنا چاہتا تھا، ایک درخت پر چڑھا ہوا تھا، اور وہ عرفان حاصل کرنے کے لیے کئی دن تک تنہائی کا عذاب بھوگ رہا تھا، اور وہ عبادت کر رہا تھا، لیکن آخرکار وہ اس عرفان تک نہیں پہنچ سکا۔ اس نے عرفان حاصل کرنے کے لیے درخت کے ساتھ لٹک کر خودکشی کر لی۔ اب خودکشی جو ہے یہ حرام ہے، اور وہ جو یوگی اوپر سے گرا، جب گرا تو گدھ کہتی ہے کہ وہاں گدھ جاتی کا راجہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی چونچ اس آگے جو ہے اس گرتے ہوئے جو یوگی تھا اس کے اندر اس کے خون لگ گیا اس گدھ کو، جس وجہ سے وہ جو انسانوں کی حرام خوری تھی وہ گدھ جاتی کے اندر آ گئی۔ گویا کہ ایک طرح کا اقبال جرم کر لیا اس نے کہ انسانوں کی وجہ سے ہمارے اندر یہ حرام خوری داخل ہو گئی ہے۔ اب جی یہ گیدڑ اپنی بات کرتا ہے، چیل اپنی بات کرتی ہے، راجہ گدھ اقبال جرم اقبال جرم جب کر لیا جائے تو پھر سزا ملتی ہے، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، پنش ہوتی ہے، سزا ملتی ہے۔ چنانچہ اب اس کانفرنس میں اس ساری ڈسکشن کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور کانفرنس ختم کر دی جاتی ہے، پرندوں کی 30 عالمی کانفرنس ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو رزق حرام ہے اس کی وجہ سے راجہ کے گدھ جو ہے وہ پاگل پانی کی طرف چلا گیا اور حرام خور ہو گیا، اور یہ رزق حرام کی لت جو ہے یہ انسان کا خون پینے کے بعد اسے لگی، اور عرفان حاصل کرنا چاہتا تھا ہندو یوگی، لیکن اس کا طریقہ غلط تھا، اس نے خودکشی حرام خوری کی طرف چلا گیا، خود بھی حرام کی موت مر گیا اور گدھوں کو بھی خراب کر گیا۔ ایک تیسرے چیپٹر کے اندر تیسری خاتون داخل ہوتی ہے، امطل العزیز۔ جو امطل العزیز ہے اس کے بارے میں مصنفہ کہتے ہیں کہ سر تپا حرام کے پانیوں سے پلی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ بازار حسن میں رہی ہے، اور جگہ جگہ گھاٹ گھاٹ کا اس نے پانی پیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ وہ آمدن کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو امطل العزیز بھی گدھ ہے، کیونکہ اس نے بھی کئی لوگوں کو نچوڑ کھایا ہے اور آخر عمر تک یہی کر رہی ہے، اور قیوم کا تعلق اب امطل العزیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی راجہ گدھ ایک بار پھر مردار کی طرف آتا ہے، کیونکہ یہ جو امطل العزیز ہے یہ بھی تو ڈیورس ہو چکی ہے اس کی، اور ابھی یہ بھی گویا کہ روحانی پاکیزہ نہیں ہے، یہ مری ہوئی ہے، روحانی طور پر یہ مر چکی ہے۔ تو ایک اور جو گدھ ہے اس کی طرف یہ دونوں کی نیچر ایک ہے، اس نے بھی بہت سے لوگ جو ہے گوشت کھایا ہے، اس نے بھی کھایا ہے، اور یوں یہ آخر وقت میں یہ بابا شاہ جمال کے پاس جانا چاہتی ہے، وہاں جا کے بابا شاہ جمال کے مزار پر جا کے یہ دعا کرنا چاہتی ہے تاکہ اسے جو ہے اللہ تعالیٰ سے معاف کر دے۔ وہاں بہرحال یہ جا کے کوئی مدد مانگنا چاہتی ہے امطل العزیز، اور یہ چاہتی کہ کسی اپنے کے ہاتھوں یہ اس موت کے منہ میں چلی جائے۔ تو پرندوں کی تیسری کانفرنس بغیر فیصلے کے چلی گئی۔ امطل العزیز سے قیوم نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، امطل العزیز نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، انکار کر دیا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ چیپٹر بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا چیپٹر ہے راجہ گدھ کا، وہ رات کا پچھلا پہر، لفظ پہر ہوتا ہے، رات کا پچھلا پہر، اور اس کے ذیلی عنوان ہے موت کی آگاہی۔ پرندوں کی چوتھی کانفرنس ہوتی ہے جو منعقد، گیدڑ سوال کرتا ہے، چیل جواب دیتی ہے، راجہ گدھ وہی جو حقائق میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، بیسیکلی وہ یہاں پر آ کے اس حقائق کو بتاتا ہے۔ یہاں پر تو ڈسکشن ہوئی تھی اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں یہاں کو نتیجہ نہیں نکلا تھا، جو حقائق میں نے آپ کو یہاں پر سنائی تھی، ان فیکٹ اس راجہ گدھ نے وہ چوتھے چیپٹر میں حقائق بیان کی تھی کہ کیسے، اور چیل نے کہا کہ نہیں ایسا ہے، وہ کہتا نہیں ایسا ہے۔ چنانچہ گیدڑ جب اس نے اقبال جرم کر لیا تو گیدڑ بھلے وکیل تھا، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کانفرنس ایک فیصلہ کرتی ہے کہ راجہ گدھ جو حرام خوری کی طرف چلا گیا ہے
اور اس کی وجہ سے جنگل کے اندر دیوانگی پیدا ہوگی اس کے اندر، اور اس کی وجہ سے جنگل کا چین اور سکون برباد ہو جائے گا۔ یوں راجہ گدھ اور اس کو آرڈر ملتا ہے کہ اپنے تمام گدھ برادری کو لے کے جنگل سے نکل جائے، اور ہوتا یہ ہے کہ تمام گدھ برادری جو ہے اس کانفرنس میں پرندوں کے حکم کے مطابق سارے پرندے اڑ جاتے ہیں اور جنگل کو خالی کر کے چلے جاتے ہیں۔ گویا کہ جانور جو پرندے تھے انہوں نے حرام خوری کو برداشت نہیں کیا، انہوں نے اس کی دیوانگی کو برداشت نہیں کیا اور ان کو نکال دیا۔ دوسری طرف ایک اور کردار آتا ہے روشن۔ روشن جو ہے قیوم، یہ اس کے ساتھ قیوم سمجھتا ہے کہ پاکیزہ منقوہہ بن جائے گی، لیکن وہ بھی کسی اور کی کھائی ہوئی ہے، وہ کسی اور کا بچہ پیٹ میں لے کے گھومتی ہے، اور وہ بندہ ہے، وہ ہے افتخار۔ اب ہوتا کیا ہے کہ قیوم اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتا۔ ادھر سے گدھ جو ہے وہ اپنے آپ کو موت کی طرف لے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں جنگل کو اور نکل جاتے ہیں۔ قیوم بھی دستبردار ہو گیا روشن سے، اور روشن کو اس نے افتخار نے پچھلی کہانی کے اندر ڈیٹیل میں نے بتائی تھی کہ روشن جو ہے وہ افتخار کے اس نے اس کو ڈیورس کیا، اس کے بعد افتخار کو جدہ سے بلایا، افتخار کے ساتھ اس کی شادی کی اور چلی گئی۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو ہے قیوم اب جو ہے جیسے یہاں سے چلا گیا، اب قیوم چاہتا ہے کہ کسی طرح سے روحانی طور پر وہ دیکھ سکے، لیکن وہ تو کسی کی قبر نہیں جانتا۔ یہ سائنس جی تو تب اس کی کوئی مدد کرے کہ وہ اسے روحانی طور پر اتصال کروائیں، روحانی طور پر ملاقات کروائیں اس کے والد سے، والدہ سے، یا پھر سیمی شاہ سے، یا پھر عبد العزیز سے، جب وہ اس کی قبریں جانتا ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ قبر جانتا ہو، وہ کسی کی بھی قبر کو نہیں پہچانتا۔ تو نتیجتاً قیوم جو ہے موت کی آگاہی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ بالکل خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ گویا کہ ناول جو ہے وہ بھی اپنے اختتام کی طرف پڑ جاتا ہے۔ رات کا پچھلا پہر یعنی موت کے ساتھ آپ سمجھے کہ علامت ہے کہ اب رات کی پچھلا پہر ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، جو اگر کوئی رمق باقی تھی وہ بھی مٹ گئی، اور صرف اور صرف موت ہی موت ہے کا رقص ہے۔ قیوم کے لیے بھی موت کا رقص شروع ہوتا ہے، ان پرندوں کے لیے بھی موت کا رقص شروع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ناول ہے وہ اپنے اختتام کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ناظرین محترم، میں نے راجہ گدھ کے جو مختلف حصے ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کی، سمجھانے اپنی تئی کوشش کی کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس میں کیا کہتی ہے رمانہ قدسیہ، کیا کہتی ہے، اور اس کے حصے کون کون سے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم راجہ گدھ کا نظریہ کیا ہے، اس کی بیسک آئیڈیالوجی کیا ہے، اس کے اندر بانو قدسیہ کیا کہنا چاہتی ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کے تنقیدی جائزہ لیں گے۔ ایک دو لیکچرز کے اندر تنقیدی جائزہ لے کے راجہ گدھ کا یہ جو ڈسکشن ہے اس کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔